بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلام میں کھانے پینے کے آداب کے حوالے سے جو حلتیں اور حرمتیں بیان ہوئی ہیں ان میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سور کا جو استعمال ہے، ظاہر ہے کہ اس میں تو کوئی شبہ نہیں کہ سور کا گوشت کھانا جو ہے اسلام نے اس کو ممنوع قرار دیا، مگر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا سور کی جو کھال ہے اس سے بنے ہوئے مثال کے طور پہ کپڑے ہو سکتے ہیں، جیکٹیں ہو سکتی ہیں، جوتے ہو سکتے ہیں، کیا سور کی کھال کو کہ جو مختلف دوسرے پہلو ہیں فائدے کے یا بینیفٹس ہیں، کیا ان سے انتفاع کیا جا سکتا ہے، کیا ان سے فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے؟ تو دیکھیے اس کا سوال کا جواب اس بات میں ہے، یعنی پازیٹیو ہے، یعنی سور کا گوشت تو ہر حال میں کھانا ممنوع ہے۔ سور کا گوشت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شریعت میں حرام قرار دیا ہے، نہ صرف قرآن مجید ہے بلکہ سابقہ شرائع میں بھی یہ ممنوع رہا ہے۔ تاہم کھانے سے ہٹ کے اگر اس سور کی وہ جو جانور ہے اس کی کسی اور جسم کا جو حصہ ہے، مثال کے طور پہ کھال ہے، اگر اس سے جوتے بنا لیے جائیں، اگر اس سے کوئی ایسا کنزیومبل آئٹم بنا لیا جائے جس سے آپ استعمال کر سکیں، تو اس پر کوئی ممنوع کا لیبل نہیں ہے، اس کو ہم ممنوع قرار نہیں دیں گے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا ہی عمل جو ہے اس سلسلے میں ہمارے لیے بڑی رہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ معلوم ہے کہ ایک موقع پہ حضرت میمونہ کی جو لونڈی ہیں، ان کی جو میڈ ہیں، ان کو جب ایک بکری تحفے میں دی گئی اور وہ بکری جب مر گئی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب معلوم ہوا کہ اس مردہ جانور کے پاس سے جب گزرے تو انہوں نے لوگوں سے کہا کہ کیوں نہیں اس کی کھال کو استعمال کیا جاتا کسی مقصد کے لیے اور اس کو دباغت دے کے اس کے چمڑے کو استعمال کر لیا جاتا، تو لوگوں نے کہا کہ یہ تو حرام جانور ہے کیونکہ یہ مرا ہوا ہے۔ تو اس پر آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان کی اور یہ پورا واقعہ مسلم کتاب میں بیان ہوا، کتاب الحیض میں۔ آپ نے کہا کہ بھئی اس کا تو صرف کھانا ممنوع ہے۔ دوسرے لفظوں میں آپ نے اشارہ کیا کہ اگر مردہ جانور ممنوع ہے تو اس کا کھانا ممنوع ہے۔ اس مردہ جانور کے اگر کوئی دوسرے فوائد ہو سکتے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ اس کی کھال سے اگر کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے تو وہ ضرور اٹھایا جانا چاہیے۔ اسی اصول پہ ہم یہ کہیں گے کہ سور کھانا تو ہر حال میں ممنوع ہے، تاہم سور کی جو سکن ہے، اس کی جو ہائیڈ ہے، اس کی جو کھال ہے، اگر اس سے کوئی فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، کسی سے آپ اس سے کوئی کپڑا بنا سکتے ہیں، اس سے کوئی آپ جیکٹ بنا سکتے ہیں، جوتا بنا سکتے ہیں، تو اس کے پہننے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ کسی کا ذوق گوارا نہ کرے اور وہی سمجھے کہ اس کو یہ کام نہیں کرنا، تو ذوقی لحاظ سے تو ہر آدمی کو آزادی ہے۔ تاہم یہ دین کے حوالے سے بات بیان کرنا یا شریعت کے حوالے سے بات بیان کرنا کہ سور کی کھال کے بنے ہوئے کپڑے یا اس سے دوسرے جو فوائد حاصل ہو سکتے ہیں ان کو ہم استعمال نہیں کر سکتے، یہ بات خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس عمل کی روشنی میں کسی طرح سے بھی درست نہیں ہوگی۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔